ہاں صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. آج آپ سے ہم نے کچھ اہم باتیں کرنی ہیں. یہ بتائیں کہ یہ پارلیمنٹ کا جو مشترکہ اجلاس ہے، اس میں بھی کچھ اہم اہم قوانین جو ہیں وہ پاس ہونے ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا پچھلے ہفتے بھی کچھ قوانین چٹکی بجاتے میں پاس ہو جاتے ہیں. لیکن ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ جو ہیں وہ ہمیں ابھی بتا رہی تھیں کہ ان کے بہت سے جو قوانین ہیں وہ مختلف منسٹریوں میں پھنسے ہوئے ہیں، بیوروکریسی قوانین پاس نہیں ہونے دیتی. معاملہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کی پرائورٹی کیا ہے. جب گورنمنٹ کی پرائورٹی ہوتی ہے تو جس طرح سے اب یہ جو بل پیش ہوئے ہیں آنن فانن، یا جس طرح سے یہ بل آج پیش ہونا ہے لیگل میوچل اسسٹنس، تو یہاں پہ گورنمنٹ کی پرائورٹی ہے، گورنمنٹ کی ضرورت ہے، تو یہ تو کسی جگہ پہ کوئی رکاوٹ نہیں تو اس میں تو پڑی، بلکہ گورنمنٹ تمام کے ساتھ آپ رکاوٹیں کا جو ہیں بھی وہ اپوزیشن کا بھی بیک ڈور چینل سے رابطہ ہوتا ہے اور معاملہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. بیک ڈور چینل سے معاملے سے مراد یہ ہے کہ اسپیکر صاحب جو ہے وہ ہر وقت ہمارے ساتھ یعنی فرنٹ ڈور اور بیک ڈور رابطے میں رہتے ہیں. لیکن جب پھر ان کو ضرورت ہوتی ہے تو رانا وہ صاحب، پھر میٹنگ اپنے آفس میں کر لیتے ہیں، اگر بیک ڈور کرنی ہو تو پھر اپنے گھر کر لیتے ہیں. ہاں جیسا کہ کل رات کو ہوئی. تو بالکل ہوئی، بالکل ہوئی. آپ بھی تھے. دیکھیں اس میں معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلے بھی ایسے کیا کہ جو بلز پہلے قومی اسمبلی میں پیش ہوئے، انہوں نے ہماری امینڈمنٹس کو نہیں لیا اور پاس کر دیا. اس کے بعد جب وہ سینٹ میں گئے تو وہاں پہ کیونکہ ہماری اکثریت سے وہاں پہ وہ اٹک گئے، پھر وہاں سے پھر امینڈمنٹس انہوں نے جو ہے وہ ان کو ایکسیپٹ کیا، پھر امینڈڈ بل جو ہے وہ پاس ہوا. پھر جب امینڈڈ بل پاس ہو تو اس کی پھر کنڈیشن یہ ہے کہ وہ دوبارہ قومی اسمبلی سے پاس ہو. پھر انہوں نے ایک دن پہلے قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ پروروگ کیا تھا. دوبارہ جو ہے نوٹس فار ٹو ڈے، میرا خیال ہے کہ پچھلی 70 سالہ یا 72 سالہ جو پارلیمانی ہماری تاریخ ہے اس میں یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہوگا کہ نوٹس فار ٹو ڈے ہوا ہے. ورنہ اگر پارلیمنٹ کا قومی اسمبلی کا اجلاس اگر بہت جلدی بھی بلایا گیا تو ایک دن پہلے بلایا گیا، تو پھر نوٹس فار ٹو ڈے کر کے انہوں نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا اور بلا کے تو اس میں جو ہے اسے پاس کروایا. اب بھی جو ہے یہ میوچل لیگل اسسٹنس والا بل، ان کا شاید یہ خیال تھا کہ اس کو اسی طرح سے یہ پاس کھائیں گے، لیکن بہرحال ہماری امینڈمنٹس تھیں. کل پھر انہوں نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کی ہے اور ان امینڈمنٹس کے اوپر ان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی ہے، اور وہ ساری جائز امینڈمنٹس تھیں، لیگل تھی. کیا یہ درست ہے تو کہ اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا. کیا یہ درست ہے کہ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب رزسٹ کرتے رہے لیکن آخرکار آپ کی مانی گئی؟ بہرحال وہ تو ہر معاملے میں رجسٹ کرتے ہیں، نیب کے معاملے میں بھی ساری رجسٹنس انہی کی طرف سے تھی. تو فروغ نسیم کا صاحب کا سٹانس اس وقت بھی بڑا لیگل تھا. کل رات بھی جو ہے وہ ساری گفتگو جو ہے اس میں 2-3 جگہ پہ ان کی ریزرویشنز تھیں، لیکن بہرحال جب معاملے کو یعنی تھریڈ بیئر ڈسکس کیا گیا تو اس کے بعد پھر تو معاملہ کل رات کی جو سلجھ میٹنگ گیا. تھی اس میں فروغ نسیم صاحب کا کردار مثبت تھا. مثبت سے مراد یہ ہے کہ یعنی لا فہمی کے حوالے سے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی گفتگو جو ہے جب نیب کے اوپر بات ہو رہی تھی تو اس وقت بھی انہوں نے یعنی کم از کم 7-8 جگہوں پہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا کہ یہ واقعی غلط ہے ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے یہ ہونا چاہیے، لیکن پھر بعد میں ہوا تو نہیں ہے. اچھا اب یہ بتائیں کہ اب مریم نواز صاحبہ کو بلایا گیا ہے نیب کی طرف سے 11 اگست کو، اور 12 اگست کو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو بھی بلا لیا گیا ہے اور ان پر الزام یہ لگایا کہ انہوں نے شراب کے غلط لائسنس دیے ہیں. تو اب اگر چیف منسٹر پنجاب جن کو عمران خان صاحب اپنا وسیم اکرم پلس کہتے ہیں اس کو بھی بلا لیا، تو آپ کو لگتا ہے کہ اب حکومت نیب کے قانون میں کچھ تبدیلی کے لیے آمادہ ہو جائے گی؟ نہیں یہ اسٹریٹجی ہے. اسٹریٹجی ہے. ہاں بالکل. یعنی اگر عثمان بزدار صاحب کو بلانا ہے تو ان کو بلانے کے لیے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ساری دنیا کو نظر آ رہی ہیں کہ ان چیزوں میں ان کو بلایا جا سکتا ہے اور نیب کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. لیکن یہ صرف بلانا مقصود تھا مریم نواز صاحبہ کو، اور ساتھ ہی اس کو بھی جو ہے نا وہ نوٹس کر دیا ہے تاکہ یہ ایسا لگے کہ جی نیب تو بڑا انڈیپینڈنٹ ہے اور بڑا صحیح کام کر رہا ہے. یہ دیکھیں نا جی، اگر انہوں نے مریم نواز کو صاحبہ کو نوٹس دیا ہے تو انہوں نے دیکھا نا ساتھ انہوں نے عثمان بزدار صاحب کو بھی بلا لیا ہے. تو یہ ساری پولیٹیکل مینجمنٹ ہے اپوزیشن کو وکٹیمائز کرنے کے لیے، اور یہ اس طرح کا یعنی جو ہے وہ اسٹریٹجی اس لیے ہے کہ لوگوں کو نظر آئے کہ جی نیب انڈیپینڈنٹ ہے. حالانکہ نیب جو ہے اس کی آپ سمجھیں کہ اس کی مشقیں جو ہے نا وہ پیچھے باندھی ہوئی ہیں.
وہ اسی وقت کھولتے ہیں جب ان سے کہتے ہیں کہ اس وارنٹ پہ سائن کر دیں، اس وارنٹ پہ سائن کر دیں۔ اچھا، اب رانا صاحب آپ سے کچھ بات ہو جائے اپوزیشن کے آپس کے جو معاملات ہیں اس پر بھی، تو آپ کے محترم مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے پچھلے دنوں ایک گفتگو کی اور اس میں انہوں نے کچھ اشعار جو ہیں وہ پڑھے ہیں۔ ویسے میں آپ کو بتا دوں ذاتی طور پہ وہ آپ کی بہت عزت کرتے ہیں، رانا ثناء اللہ کا نام آئے تو وہ کہتے ہیں یار وہ بندہ ٹھیک ہے۔ اب اس مجھے نہیں پتا کیا وجہ ہے کہ وہ یہ کیوں کہتے ہیں، لیکن شعر جو مولانا فضل الرحمان کا ہے وہ میں رانا ثناء اللہ صاحب کو سنا رہا ہوں، دیکھتے ہیں رانا صاحب اس کا جواب کیا دیتے ہیں۔ کہ جو لوگ شریک سازش تھے ہم نام بھی ان کا کیسے لیں، کچھ ان میں دوست پرانے تھے، کچھ باعزت ہمسائے تھے۔ یہ شریک سازش اور باعزت ہمسائے، یہ مولانا صاحب نے اشارہ کس کی طرف کیا ہے؟ بہرحال یہ اس کی وضاحت تو مولانا صاحب خود ہی کر سکتے ہیں، اور جو وضاحت انہوں نے نہیں کی میں ان کے بہاف پہ کر کے ان کے لیے کوئی مشکل پیدا نہیں کرنا چاہتا، لیکن ان کے جو گلے ہیں وہ اکثر جو ہیں وہ جائز ہیں اور ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور اب اس معاملے میں بھی یہ دیکھیں کہ جو یہ لیجسلیشن کے اوپر جو ڈسکشن ہوئی ہے، جو باہمی گفتگو ہوئی ہے، اس میں بھی JUIF کو جو ہے وہ باوجود جو ہے وہ شامل نہیں کیا گیا۔ تو اس کے اوپر ان کا گلہ کل انہوں نے ہمارے ساتھ کیا، بالکل ہم نے معذرت بھی کی ہے۔ آج فاروق نائک صاحب نے بھی معذرت کی ہے اور ہم نے ان کو یقین دلایا ہے کہ آئندہ جو بھی پروسیس ہوگا ہم شروع دن سے فاروق نائک آپ کو صاحب نے ساتھ جو ہے وہ لیں گے۔ فاروق نائک صاحب نے فون کر کے معذرت کی ہے؟ نہیں، آج ہماری میٹنگ تھی، ہم اکٹھے بیٹھے تھے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ؟ تو نہیں، وہ وہاں پہ مولانا اسد الرحمان اچھا، صاحب تھے مولانا اسد میں اور مولانا عطاء الرحمان سے، تو ان کا وفد تھا پورا۔ وہ اپنا ان کی محترمہ جو ہے شاہدہ صاحبہ وہ بھی تھی، تو انہوں نے گلہ یہی کیا کہ جی آپ جب لیجسلیشن جو ہے وہ اس کے اوپر آپ ڈسکشن کر کے کوئی سی ایگریمنٹ پہ پہنچ جاتے ہیں، تو تو معاملہ اس کے بعد ہمیں بلا کے آپ کہتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا ہے تو اب ہمارے ساتھ چلیں۔ معاملہ ریزالو ہو گیا؟ معاملہ ریزالو ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان کا یہ گلہ جائز ہے کہ کسی بھی نیگوشیشن کے پروسیس میں وہ لیجسلیشن ریلیٹڈ ہو یا کوئی اور ہو، اس میں شروع دن سے ان کو آن بورڈ رکھا جانا چاہیے۔ اس بارے میں میاں نواز شریف صاحب کا بھی بڑا واضح جو ہے وہ ان کی بھی خواہش ہے، تو آج ان سے یہی بات ہوئی ہے کہ جی آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کا گلہ جو ہے وہ ہم اسے نہیں پیدا ہونے دیں گے اور اس کا چلے، یہ خیال تو تھا رکھیں نا گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک شعر تھا۔ آج وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید صاحب نے بھی کچھ گفتگو کی ہے، تو شاید رانا صاحب کو اچھا نہ لگے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ رانا صاحب وہ بھی سن لیں کہ انہوں نے کیا کہا۔ شہباز شریف کو تویز دھاگے کا کام کرنا چاہیے، اور کوئی تعویذ شویز کرے اس کا، اور اس کا اور حمزہ کے کیس سب سے زیادہ سیریس ہیں، منی لانڈرنگ والے، اس پہ وٹنسز بھی سخت ہیں۔ اور آصف زرداری کو تو کوئی فکر نہیں ہے، اس نے PhD کرائم میں کی ہوئی ہے، وہ کیا ہوتا ہے کرمنل پروسیجر، ذرا پارلیمانی زبان استعمال کروں، آصف زرداری نے کرمنل پروسیجر میں PhD کی ہوئی ہے، اس کے پاس وکیل ہے، وہ لمبی ڈالتا جاتا ہے، اور بیٹا اس نے پریس کانفرنسوں کے لیے رکھا ہے۔ عملی طور پہ تو APC اگر 15 تاریخ تک نہ ہوئی تو پھر تو محرم شروع ہو جائے گا۔ جی رانا صاحب، یہ بڑی اہم بات ہے کہ APC جو ہے اگر 15 اگست تک نہیں ہوتی پھر تو محرم شروع ہو جائے گا، تو APC کا مستقبل ڈاواں ڈول تو نہیں ہو گیا؟ نہیں، APC کا مستقبل بالکل ڈاواں ڈول نہیں ہے۔ APC کی جو سربراہ میٹنگ ہے وہ بڑی کنکلوسیو ہوگی، اور اس کے لیے جو پہلے رہبر کمیٹی یا جو ایک فارمل انفارمل کہہ لیں کمیٹی جو ہے وہ تشکیل پائی ہے، تو وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ڈائلاگ کر کے تو کچھ نتائج پہ پہنچے گی، تاکہ وہ پھر چیزیں جو ہیں وہ سربراہ کمیٹی کے اندر جو ہے وہ رکھی جائیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ پھر جو ہے وہ فیصلے کیے جائیں۔ جہاں تک شیخ رشید صاحب کا تعلق ہے، یہ ماسوائے میڈیا فرینڈلی گفتگو کرنے کے اور ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ایسا یعنی بے تکا جھوٹ بولتے ہیں اور صرف اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے کبھی گیٹ نمبر 4 کی پیداوار بن جاتے ہیں۔ آپ کو علم ہوگا کہ ایک دفعہ یہ کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے، تو وہیں پہ کسی نے ان کو کہا کہ مریم نواز صاحبہ سے جو ہے نا وہ ان کا فون جو ہے نا وہ جیل میں پکڑا گیا، تو انہوں نے کہا ہاں وہ دراصل اس فون سے بہت بڑی انفارمیشنز ملی ہیں،
وہ یہ ہے وہ ہے، یعنی یہ ثابت کرنے کہ میں بڑا ریلیونٹ آدمی ہوں اور میں جو کنسرنڈ کوارٹرز ہیں بس ان کی اور میری ایک ہی بات ہے. جس طرح سے کبھی کبھی کہتے ہیں کہ جی میری ایک پارٹی ہے، فلاں بھی میری پارٹی سے ہے، فلاں بھی میری پارٹی سے ہے. اسی دن شام کو تردید آ گئی آئی جی پریزن کی کہ ایسا کوئی واقع ہوا ہی نہیں اور ایسا کوئی واقع ہوا بھی نہیں تھا. تو یہ ان کی انفارمیشن ہوتی ہے. بس یہ ہے کہ وہ گفتگو ایسی کرنے کا کہ جس کے اوپر میڈیا جو ہے وہ ان کی بریکنگ اور ہیڈ لائن چلائے، اس کے وہ ماہر ہیں. اچھا، اب آخر میں یہ بتائیں رانا صاحب کہ ایک بڑی بحث چل رہی ہے کہ مسلم لیگ کاف جو ہے وہ یہ کہتی ہے جی کہ اگر پنجاب میں عثمان بزدار صاحب کو ہٹایا جاتا ہے تو پھر وزارت اعلیٰ کے امیدوار پرویز الہی صاحب ہونے ہیں. تو اگر فرض کریں پرویز الہی صاحب امیدوار بنتے ہیں وزارت اعلیٰ کے، تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہوگا؟ دیکھیں، مرکز میں ہو یا صوبے میں، ہم ان ہاؤس چینج کو روکیں گے نہیں. اگر ہو رہی ہے تو ہم اس کو روکیں گے نہیں، لیکن ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. حصہ سے مراد یہ ہے کہ اس ان ہاؤس چینج کے نتیجے میں ہم کچھ حاصل کریں یا ہم اس ارینجمنٹ کا حصہ بنیں، ہم یہ نہیں بنیں. لیکن ان ہاؤس چینج میں جو ووٹنگ ہوگی اس میں بھی حصہ نہیں لیں گے آپ؟ نہیں، وہ تو ہم حصہ لیں گے اور جو ان ہاؤس چینج ہے اس کو بالکل نہیں روکیں گے. لیکن اس کے نتیجے میں کوئی یہ کہے کہ جی اس ان ہاؤس چینج کو لا کے تو ہم پھر کچھ خود حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہے. ہمارا ایک ہی جو ہے وہ سیاسی جو ہے وہ نقطہ نظر ہے یا ہمارا اس میں جو اسیسمنٹ ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن ہی اس موجودہ صورتحال. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پرویز الہی صاحب امیدوار بنتے ہیں تو اپوزیشن کی طرف سے ان کے مقابلے پہ اپنا امیدوار کھڑا نہیں کیا جائے گا؟ یہ بالکل ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال کیونکہ یہ فیصلہ پارٹی نے کرنا ہے، اس لیے انڈیویجولی میں کوئی اس کے اوپر رائے دے سکتا ہوں. فیصلہ جو ہے وہ پارٹی ہی کرے گی. لیکن آپ کی تو رائے میرا خیال ہے کہ نہیں کرنا چاہیے. کہ پرویز الہی صاحب کے مقابلے میری رائے یہ ہے کہ ان کے مقابلے وہ امیدوار کھڑا نہیں کرنا نہیں کرنا چاہیے. میری رائے یہ ہے. بڑی باقی فیصلہ پارٹی کرے گی. آپ کی رائے بڑی اہم ہے اور فیصلہ تو پارٹی نے کرنا ہے، اور پارٹی کا فیصلہ جو ہے وہ رانا ثناءاللہ کی رائے سے مختلف کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوال میں آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں.